بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ سنائیں گے، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس نے جو زمین آسمان قائم کیا ہے، اس زمین کو انسان کی اشد ضرورت ہے۔ زمین پر قائم پہاڑ، دریا، چشمے، پیڑ پودے، گل بوٹے، مختلف قسم کے پھل، رنگ برنگی بے شمار اشیاء انسان کے لیے ہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر نادر و نایاب چیزیں پیدا کی تھیں، وہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ فرشتوں کا وجود یعنی روشنی سے ہے۔ وہ آسمان پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی غذا کی انہیں اس لیے ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ انہیں بھوک پیاس لگتی ہی نہیں تھی۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ آسمان کو سورج اور ستاروں سے رونق بخش دی۔ ابلیس یعنی شیطان، جو کہ دراصل فرشتوں میں سے تھا اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وہ بہت عبادت گزار تھا۔ فرشتے بھی اس کی عبادت اور اطاعت پر رشک کیا کرتے تھے۔ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو اور سجدہ نہ کیا ہو۔ زمین منتظر تھی کہ کوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی یہی زمین بنائی ہے۔ جب فرشتوں کو علم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، جو اللہ کا خلیفہ ہوگا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم ہر پل ہر لمحہ تیری عبادت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر تو اپنا ایک خلیفہ کیوں بنائے گا؟ ہم تیری عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جو وہ جانتا ہے اور کوئی جان نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی بات سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ میں یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لے وہ کام پلک جھپکتے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک مٹھی مٹی ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ زمین سے لائے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیرے سے بنایا۔ وہ پتلا 40 دن تک بے جان پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح بدن آدم میں داخل ہو گئی۔ جب روح کالب آدم علیہ السلام میں سر مبارک کی جانب سے داخل ہوئی، جسم میں جس جگہ روح پہنچتی، بدن کا وہ حصہ مٹی سے گوشت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی روح سینے مبارک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور نیچے زمین پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ الحمدللہ، اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ، اور پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ صورت کا نام آدم رکھ دیا۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان سب چیزوں کے نام اور ان کی سب کی صفتوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں اور ان صفتوں اور ان کے فوائد یاد کر لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں کے بارے میں بتاؤ۔ فرشتوں کو صرف انہی باتوں کا علم تھا جو انہیں بتایا گیا تھا، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری پاکی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ باقی باتوں کے بارے میں جو ہم سے پوچھی گئی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو حکمت والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں میں آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ان فرشتوں میں شیطان بھی تھا، جسے اپنے آنکھ سے پیدا کیے جانے پر غرور تھا۔ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا، اس کے دل میں غرور تکبر تھا، جس نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے حکم پر سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے
میری بنائی ہوئی چیز کی قدر نہیں کی ہے؟ کس بات نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا دل یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کی یہ بات پسند نہ آئی اور ابلیس کے تکبر کرنے پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا، نکل جاؤ، دور ہو جا، آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کا نام فرما بردار فرشتوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں میں لکھ دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی۔ اس کے دل میں جو غرور تھا وہ اسے نادم ہونے اور توبہ کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ بیٹھا کہ اس کی جو آج رسوائی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سبب ہوئی ہے، لہٰذا ابلیس نے سرکشی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ آدم کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اطاعت گزاروں کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ کا افسر بن گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب آدم اور آدم کی اولاد کو نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر ہی اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ ابلیس نے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھ کو مہلت دے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں ساتھ لے جانے کی غرض سے نافرمانی کا جال پھیلا کر جہاں تک میرا زور چلے گا یعنی تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا، تیرے جو دل میں آئے، مگر میرے اچھے اور نیک بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ تجھ سمیت جہنم میں ہوگا۔ بہرحال اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور انسانی فطرت کے تحت آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اداس رہنے لگے، کیونکہ جنت میں آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان اکیلے میں اکتا جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، لہٰذا انسان اپنے جیسے ایک انسان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی کہہ سکے اور اس سامنے والے کی سن سکے۔ اور اس طرح جب آدم علیہ السلام کی تنہائی زیادہ بڑھنے لگی اور ان کا دل گھبرانے لگا تو ان پر اداسی طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اداس دیکھتے ہوئے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو جنت میں حضرت آدم کی دلجوئی کے لیے رکھ دیا تاکہ حضرت آدم کا دل لگا رہے اور حضرت آدم اداس نہ ہوں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، حوا تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ تم آزادی سے رہو اور خوش رہو۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہے جاؤ اور کھاؤ پیو، آرام اور راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو، بس جنت میں گندم کا جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کو فرشتوں کے گروہ سے نکالے جانے کا دکھ تھا۔ کینہ حسد کے مارے وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کر رہے گا۔ اس نے پہلے طاؤس یعنی مور سے دوستی کی، پھر اس نے دوستی کا حق ادا کرنے کو اس سے کہا کہ ہم اور تم ایک مکان میں رہتے تھے، دوستی کا تم حق ایسے ادا کرو کہ مجھے خود کے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو، میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے انکار کیا اور شیطان سے کہا، تم یہ بات سانپ سے کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاؤس کے انکار پر شیطان سانپ کے پاس گیا، سانپ اس کے مکر و فریب میں آ گیا اور اسے لے جانے پر تیار ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لے لیا اور جنت میں لے گیا۔ جنت کے نگہبان کو خبر نہ ہو سکی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس جا کر ذرا ڈرامہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس سے استفسار کیا، اور تم کیوں روتے ہو؟ ان دونوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کا شیطان نے فائدہ اٹھایا اور بولا، میں تمہاری قسمت پر رو رہا ہوں کہ ان قریب تمہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جنت میں تمہیں جو نعمتیں میسر ہیں وہ سب تم سے چھین لی جائیں گی، تمہیں حیات اور ذائقہ موت چکھنا پڑے گا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو دکھ ہوا کہ انہیں جنت میں جو نعمتیں میسر ہیں وہ چھن جائیں گی۔ پھر شیطان بولا، میں تمہارا سچا دوست ہوں اور ہمدرد بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت سے نہ نکالے جاؤ، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ شیطان کی باتیں دونوں پر اثر کر گئیں۔ شیطان نے ان دونوں کو غمزدہ دیکھ کر پوچھا، اللہ نے کیا تمہیں گندم کے درخت سے کچھ کھانے سے منع کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو شیطان نے اس پر کہا، کیا تم جانتے ہو اس پھل کے کھانے سے تمہیں کیوں منع کیا گیا ہے؟ میں تمہیں اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ اس گیہوں کے درخت کا پھل کھانے سے
تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ مجھے تمہارے جنت سے نکال دیے جانے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں دوستی کا حق ادا کرنے کی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں؟ یہ سن کر شیطان نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیے جاؤ۔ میری بات مان لینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خیر خواہی چاہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم لا علمی کے سبب پھل نہ کھا کر جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ۔ میری بات کا اعتبار کر کے اس پھل کو کھا لو، ورنہ پھر تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات گوارا نہ کی کہ جس درخت کا پھل انہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، میں اللہ کی یہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر قسم کھائی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دے دی کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یہ سانپ جنت کا خادم ہے اور یہ ابلیس کی بات کی گواہی دیتا ہے، اس لیے میں اس درخت کا پھل کھا لیتی ہوں۔ اگر کچھ خلل ہو جائے تو پھر آپ میرے واسطے اللہ سے معافی مانگ لینا، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم دونوں ہمیشہ جنت میں رہ کر جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں گے۔ شیطان کی چکنی چپڑی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں آرام سکون سے رہیں گے۔ شیطان اس کا سچا خیر خواہ ہے، دشمن نہیں ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ اس پھل کا کھانا تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بدن سے حقیقی لباس اتر گیا ہے، وہ لباس سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب یہ احساس ہوا تو دونوں نے تن کو ڈھانپنے کے لیے بڑے بڑے چوڑے پتوں کو استعمال کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حکم عدولی کی تھی، اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں باز پرس کی گئی۔ اے آدم، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر بھی تم نے اسے اپنا دوست جان کر شیطان سے دھوکہ کھایا اور میرے حکم کے خلاف کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر سخت نادم تھے۔ انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر یہ غلطی کی تھی، اس لیے وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو اور درگزر کے طلبگار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ قرار کیا کہ بس ان سے یہ بھول ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں معافی مل گئی اور حکم ہوا کہ اب تم دونوں میاں بیوی زمین پر جاؤ گے، وہیں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تم اور تمہاری اولاد کو ہمیشہ زمین پر رہنا ہے۔ زمین پر تمہارا دشمن بھی موجود رہے گا اور انسان کو بہکانے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اے آدم، تمہاری اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر سیدھی راہ سے بھٹک گئی اور اس نے شیطان کی بات مانی اور میرے رسولوں اور میری آیتوں کو اگر جھٹلایا تو ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا اور انہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جو میری شریعت پر عمل کریں گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں گے۔ دنیا میں آ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس رہا کہ انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے فعل پر بہت نادم تھے۔ وہ بہت روئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور ان کی خطا کو معاف کر کے ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میرے رب، میں تیری پناہ میں تھا، تیرے سوا میرا کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے۔ میں جنت میں مزے سے رہ رہا تھا، جہاں جی چاہتا تھا رہتا تھا، مزے سے کھاتا تھا پیتا تھا۔ جب تو نے زمین پر مجھے اتارا، میں یہاں رہ کر بھی فرشتوں کی آوازیں آسانی سے سن لیتا تھا، عرش پر کھڑے فرشتوں کی کیفیت دیکھ لیتا تھا، مجھے جنت کی ہوا ملتی تھی اور میں اس کی خوشبو سونگھتا تھا، مگر میرے قد و قامت کو گھٹا کر چھوٹا کر دیا، جس کی وجہ سے اب وہ آوازیں بھی مجھے سنائی نہیں دیتی، جنت کی ہوا بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تیری نافرمانی سے ہوا ہے۔ شیطان کا داؤ ضائع ہو گیا تھا، اس لیے وہ حسد اور جلن کے سبب ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ ابلیس اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا، اس لیے شیطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ وہ میرے بہکاوے میں آ کر اپنی عاقبت خراب کر لیں گے، اس طرح میرا انتقام پورا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آباد ہونے پر دنیا انسانی میں اضافہ کرنے کو یہ دستور تھا کہ بی بی ہوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تو پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔
اسی دستور کے تحت قابیل اور حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قابیل عمر میں بڑا تھا، اس لیے اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو، اور حابیل کی اس کی بہن سے۔ دونوں بھائیوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہوئی وہی اپنا اور ارادہ پورا کر لینے کا مستحق ہو جائے گا۔ اس زمانے میں نظر یعنی قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ رات میں قربانی کی چیز جگہ بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور پھر آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ حابیل جو کہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس لیے قابیل نے اپنے غلے سے تھوڑا سا غلہ قربانی کی غرض سے پرات میں رکھ کر پیش کر دیا۔ حابیل کی نیت اچھی تھی، اس لیے اس نے اپنے ریوڑ سے اچھا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اس لیے آگ نے اسے جلا دیا۔ اس کی قربانی کے قبول ہو جانے پر قابیل کو دکھ تھا اور وہ اسے اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنی مراد پا لوگے؟ میں تمہاری مراد پوری نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل پر شیطان سوار ہو چکا تھا، اس نے اولاد آدم کو بہکانے کا قصد کیا تھا اور اسے ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ قابیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حابیل نے کہا، تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ میری قربانی قبول ہوئی ہے، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو تمہارے دل میں آئے وہ تم کرو۔ اگر مجھے قتل کر دیا تو یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان کی باتوں نے قابیل کے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اس پر اپنے بھائی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج کے لیے گئے تھے۔ اس دوران ایک روز حابیل کے ریوڑ کے پاس قابیل گیا۔ حابیل سو رہا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں حابیل کو کس طرح قتل کروں۔ شیطان نے اسے قتل کرنے کا طریقہ سمجھایا، یعنی کہ شیطان ایک انسان کے روپ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو قابیل کے سامنے رکھا اور زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر وہ پتھر سانپ کے سر پر دے مارا، اور پتھر لگتے ہی سانپ فوراً مر گیا، اور ایسا کرنے کے بعد شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا تھا، اس لیے قابیل نے زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا، تو حابیل اسی وقت مر گیا۔ انسان کے دل سے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جائے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ قابیل نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کسی انسان کا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قابیل نے دنیا میں قتل کی ابتدا کی، جو کہ پہلی موت تھی۔ جب حابیل مر گیا تو قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ قابیل بھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اس کی نظر اچانک دو کووں پر پڑی۔ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، اور پھر ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس گھڑے میں مردہ کوے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ دراصل وہ دونوں کوے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ کوے کو دیکھ کر حابیل کو خیال آیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح گڑھا کھود کر چھپا دینا چاہیے، اور قابیل نے پھر ایسا کرتے ہوئے اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں ایک عام جانور سے گزرا ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ مردہ انسانی جسم کو کس طرح چھپایا جائے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل دمشق کے ایک کوہستانی سلسلے قاسیون کے پاس کیا۔ یہ کوہستانی سلسلہ شمال کی جانب سے دمشق پر سایہ فگن ہے۔ اس میں بہت سارے غار بھی ہیں۔ ان غاروں میں بعض غار ایسے بھی ہیں جن کے اندر انبیاء کرام کی یادگاریں اور بعض بزرگان صالحین کی قبریں ہیں۔ اب قاسیون دمشق کا ایک بہت بڑا محلہ ہو گیا ہے، اور آبادی پہاڑی کے دامن تک پھیل چکی ہے۔ یہاں بہت سے مقابر اور مدارس بھی ہیں۔ نواح میں مسجد بھی ہیں جہاں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ ایک اسپتال اور ایک منڈی بھی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والوں میں بیت المقدس کے لوگ ہیں۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقبول بندہ تھا۔ ایسے بندوں کے پاک جسم کی توہین نہیں ہوتی، اس لیے حابیل کے جسم کو چھپانے کے لیے کوے بھیجے گئے، اور ان کووں کی مدد سے قابیل کو سمجھایا گیا تھا کہ وہ حابیل کے جسم کو چھپا دیں تاکہ اس کے پاک جسم کی توہین نہ ہو سکے۔ پھر مرنے کے بعد نسل آدم کی تدفین سنت ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ سے تشریف لائے تو انہیں حابیل دکھائی نہ دی، اور اسے بہت تلاش کیا۔ وہ زندہ ہوتا تو نظر آتا، لوگوں سے بھی پوچھا، سب نے یہی کہا کہ چند روز قبل دیکھا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا بھی ترک کر دیا، ہر وقت بیٹے کے غم و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا حابیل اے پدر پکارتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی قبر دیکھنے کی خواہش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اس قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو باہر نکالا اور دیکھا کہ حابیل کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے تر بتر تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بہت روئے۔ ان کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کیا اور اپنے گھر لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میرے عرش پر اس کے بالکل مقابل روئے زمین پر ایک حرم ہے، وہاں میرے لیے ایک گھر بنایا جائے اور اس میں عبادت کی جائے، جیسا کہ میرے فرشتے عرش پر عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سب تم دیکھ بھی چکے ہو۔ تیری اور تیری اولاد میں سے جو بھی میرے فرمانبردار ہوں گے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا یہ حکم ماننے کو تیار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا؟ اس کام میں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کا پتہ لگا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس کا کام حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام تک لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس فرشتے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوران سفر حضرت آدم علیہ السلام نے کئی مقامات پر پہنچنے پر فرشتے سے پوچھا، کیا وہ مقام آ گیا ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ مقام نہیں آیا، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ اس طرح مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ وہ جن مقامات پر ٹھہرتے وہ آباد ہو گئے اور جن پر نہ ٹھہرتے وہ غیر آباد صحرا، دشت اور بیابان ہی رہے۔ مکہ میں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑیوں کے مسالے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ پہاڑ جن کے نام طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنہ، جبل بودھی اور جبل حرا ہیں، ان کوہستانی سلسلوں کی مٹی سے کعبہ کی بنیادیں ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جانے پر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ عرفات پر لے گیا اور وہاں وہ تمام مناسک دکھائے جن پر لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ مکہ لے آیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف 1 ہفتے تک کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں دنیاوی برائیاں پھیل گئی ہیں جس سے فتنہ فساد پھیل رہا ہے، تب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ اولاد شیز کا باہم نکاح اولاد قبیل کے سلسلے میں نہ ہونے پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 936 برس تھی۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے فرمائش کی، میرے لیے بہشتی میوہ تلاش کر کے لاؤ، میں بہشتی میوہ کھانا چاہتا ہوں۔ باپ کی خواہش تھی کہ بیٹے کسی طرح انکار کر دیں، مگر وہ اس وقت بہشتی میوہ تلاش کرنے چل دیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ناگاہ فرشتگان جناب الہی سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، اے فرزندگان آدم، کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بہشتی میوہ تلاش کر رہے ہیں، والد کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ وہ بہشتی میوہ کھائیں۔ اے فرزندگان آدم، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، فرشتوں نے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ واپس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا۔ ایک فرشتے نے بڑھ کر نماز کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھائی۔ باقی فرشتے مقتدی بنے۔ ان کے پیچھے بنی آدم کی صف تھی۔ قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی اور اولاد آدم علیہ السلام کو بتا بھی دیا کہ اے فرزندان آدم، یہی تمہاری راہ ہے اور یہی تمہارا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غار میں دفن کیا اور ایک پاسبان کو بھی مقرر کر دیا۔ اولاد قابیل کے وہاں آنے پر پابندی تھی، صرف فرزندان شیس ہی وہاں آ سکتے تھے اور وہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے قبیلے سے 100 نوجوانوں کے دل میں آئی کہ وہ اپنے چچا قابیل کی اولاد کو دیکھ کر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہے۔ قابیل اپنی اولاد کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے دوسری طرف رہتا تھا۔ وہ شیس کے قبیلے کے 100 آدمی کوہستانی سلسلے کو پار کر کے اولاد قابیل کے یہاں پہنچ گئے۔ قابیل کے قبیلے کی ان عورتوں جو بہت بد شکل تھیں، انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، انہوں نے ان سب کو روک لیا۔ وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ جب وہ واپس نہ لوٹے تو قبیلے والوں کو تشویش ہوئی کہ وہ کیوں نہیں لوٹے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 100 آدمی وہاں اور روانہ ہو گئے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ جب وہ مزید 100 آدمی پہاڑ سے نیچے اترے، انہیں بھی قابیل کے قبیلے کی عورتوں نے روک لیا۔ فرزندان شیس کے پہاڑ سے نیچے اترنے سے قابیل کے قبیلے کی وجہ سے نافرمانی اور بدفعل باہمی نکاح ہونے لگے۔ دونوں قبیلوں کی آمیزش سے گمراہی پھیلی اور بنو قابیل اتنے بڑے کہ زمین بھر گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہوئے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب نسل بڑھی۔ شیطان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ انسان سیدھی راہ پر چلیں۔ اس کی زندگی کا مقصد اولاد آدم کو گمراہ کرنا تھا، اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر تلا رہا، اور اولاد آدم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے چکر میں آ گئے۔ اس کی زندگی کا مقصد اولاد آدم کو گمراہ کرنا تھا، اور وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر تلا رہا، اور اولاد آدم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے چکر میں آ گئے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو گمراہی سے بچانے کی غرض سے اور ان سے اچھے کام کرا کے جنت میں داخل کرانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں آتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ شیطان کے چنگل میں نہ پھنسیں، وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اولاد آدم میں سے جو رسول کو مان لیتے تھے اور ان کی ہر بات پر سر تسلیم کرتے تھے، جن لوگوں نے انہیں جھٹلایا، ان سے منہ موڑا، انہیں تکلیف پہنچائی اور شیطان کی اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی حضرت شیث علیہ السلام تھے، اور پھر دوسرے پیغمبر آتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور نیکی کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکا۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام امین کو ان کے پاس خاطر غم کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوب سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنی ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے اس سے احوال بحشت لذت کے ساتھ سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے تجر و خلق سے اور انس حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے، بعض اطاعت حضرت شیث علیہ السلام کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو اللہ کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہت وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلح رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نوواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔